الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بیماریاں اور تکالیف مومن کے لیے اس میں خیر ہے، بظاہر تکالیف ہیں مگر اس سے رفع درجات مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے، تکالیف سے گناہ معاف فرماتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم میں ایک بندی کے لیے جنت میں ایک اعلیٰ مقام مقرر کیا ہوتا ہے، مگر یہ بندہ اپنے عمل کی وجہ سے، یعنی اپنی عمل کی برکت سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ تکالیف مقرر کر دیتے ہیں، بیماریاں اس پہ آتی ہیں، اور ان تکالیف اور بیماریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر ان کو نصیب فرماتے ہیں کہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ مگر ہم کمزور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، کبھی تکالیف کا، کبھی مصیبتوں کا، اور کبھی اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ نہ اپنی تکالیف، نہ اپنے آپ کو بہادر اللہ کے سامنے بنانا چاہیے کہ میں ہر قسم تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں، میں جو بھی تکلیف ہو تو میں کر سکتا ہوں۔ تو بندگی یہ ہے کہ بندہ عاجزی اختیار کرے، اللہ سے عافیت مانگے بلا و مصیبتوں کا نہ۔ ایک اللہ والے کے متعلق لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ وجد میں آئے، تو وجد میں آ کے یہ کہا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مگر تو جیسے مجھے آزمانا چاہے میں تیار ہوں۔ بس یہ کلمات نکل گئے زبان سے، اتنے میں اس کا پیشاب بند ہو گیا۔ اب آزمائش تو شروع ہو گئی، پیشاب بند ہو گیا، اور اتنی تکلیف اچانک یاد آیا کہ میری زبان سے تو یہ کلمات نکلے ہیں۔ مسجد میں قرآن پاک پڑھاتے تھے، بچوں کو اکٹھا کیا کہ اپنے جھوٹے استاد کے لیے دعا مانگو کہ اللہ مجھ سے اس امتحان کو اٹھائے، میرے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے۔ بچوں سے دعا کروائی، اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، اور آئندہ کے لیے سبق بھی سیکھ لیا کہ ہمیشہ عاجزی، انکساری یہ اختیار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بہادر نہ بنائے، اور ہمیشہ عافیت کا سوال کرے، آسانی کا سوال کرے اللہ تبارک و تعالی سے۔ پھر بھی اگر مقدر میں ہے، اگر کسی سحر جادو کی وجہ سے ہے، اگر جسمانی بیماری ہے، کسی بھی سبب سے کوئی ایسی بیماری ہے جو تکلیف دہ ہے آپ کے لیے ہے، گھر میں کسی کو ہے، بچوں کو ہے، بیماری چھوٹی سے چھوٹی بیماری کیوں نہ ہو تکلیف دہ تو ہوتی ہے، مگر بعض بیماریاں بڑی اذیت والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ اگر ایسی بیماری لگ جائے، کانسی کی ہو، دمے کی بیماری ہے، اللہ نہ کرے کینسر کی بیماری ہے، لیور کی بیماری ہے، کڈنی کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، کوئی بھی ایسی بیماری ہو، تو اس کے لیے دعائے شفا کو آپ یاد کیجیے، اور اس دعائے شفا کے ذریعے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو، کسی کو آپ سکھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے۔ خود پڑھ لے تو بہت بہتر ہے، نہیں تو کوئی اور اس کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ دعائے شفا یہ ہے کہ 15 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور پھر 100 مرتبہ یہ مبارک دعا پڑھ لیجیے، درود پاک پڑھ کے، یا حی حین لا حی ویا حی محیی الموتى ویا حی لا الہ الا انت۔ بس دوبارہ سن لیجیے، یا حی حین لا حی ویا حی محیی الموتى ویا حی لا الہ الا انت۔ پھر سن لیجیے، یا حی حین لا حی یا حی محیی الموتى ویا حی لا الہ الا انت، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ۔
اس مبارک دعا کو پڑھ لیجیے، دم بھی کیجیے، مریض کے لیے دعا کیجیے، آپ اپنے لیے ہیں تو پانی پر دم کر کے پی لیجیے۔ انشاءاللہ چند دن میں اللہ تعالیٰ اس دعائے شفا کی برکت سے شفا نصیب فرمائیں گے۔ با کمال چیز ہے، آپ کسی کے لیے لکھ بھی سکتے ہیں، کسی پلیٹ پہ، کسی کاغذ پہ سیاہی سے یا عرق گلاب اور زعفران سے اس مبارک دعا کو لکھ کے اور 15 مرتبہ سورہ فاتحہ اس پہ دم کر کے مریض کو دے دے تو انشاءاللہ تب بھی فائدہ ہوگا۔ سب کو اس کی اجازت ہے۔